وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ویسے اصل ہمارا جو اسٹریم کا وقت ہے آپ سبھی جانتے ہیں سنڈے میں ہوتا ہے، پھر میں نے سوچا کہ اگر سنڈے کو کیا تو انڈیا پاکستان کا میچ یہ اسٹریم پھر کھا جائے گا، پتہ چلا ہے کہ فائنل ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ فائنل دیکھیں گے کہ اسٹریم دیکھیں گے، تو یہ اس کا تو اندازہ ہمیں تھا۔ تو میں نے سیٹرڈے کو یعنی آج کے لیے آج کی اسٹریم کو اسکیجول کر دیا تھا، اور آدھے گھنٹے پہلے یہ اسٹریم شروع ہونی تھی، لیکن میرے ساتھ دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو میری کمر درد کا مسئلہ ہے اور دوسرا میرے سر درد کا مسئلہ ہے، یعنی مائیگرین۔ تو مجھے جو مائیگرین شروع ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی چلو کچھ تھوڑا سا آرام کریں، کچھ گھریلو ٹوٹکے استعمال کریں، اور دوا میں نہیں لینا چاہتا تھا، کتنی دوا لے گا آدمی، پین کلرز تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو خیر ابھی بھی کچھ تھوڑا سا 19-20 فرق ہوا ہے، تو میں نے کہا چلو ایک آدھ گھنٹے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اسٹریم مختصر ہی رکھیں گے۔ بس یہ کہ کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے کہ جو سر میں درد کے اضافے کا سبب بن جائے، تو باقی آپ حضرات دعا کرتے رہیں۔ تو بیک اسٹیج پر میرے ساتھ ہیں توحید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت، میری طرف سے آپ کو بھی اور تمام سننے والے ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ اور مجھے ابھی پتہ لگا کہ آپ کے ساتھ یہ دو پرابلم ہے، کمر کا تو خیر مجھے پتا تھا، لیکن آپ نے سر درد کا جو بتایا، اللہ آپ کو جلد سے جلد شفا دے اور اس مشکل سے باہر نکالے۔ جی ہاں، آمین آمین ثم آمین۔ یہ جو مائیگرین ہے نا، اس کے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی تو اس کا سبب ہوتا ہے زیادہ گرمی، کبھی کھانا وقت پہ نہ ملے، یا سونے کے نظام میں کچھ فرق آ جائے۔ تو میرے ساتھ اتفاق سے یہ تینوں ہی چیزیں ہیں۔ پچھلے سال تک یہ ہوتا تھا کہ زیادہ گرمی سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس سال گرمی سے سر میں درد ہونے لگا، کھانا وقت پہ نہ ہو، 1 گھنٹہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو سر میں درد طے ہے، اور یا پھر نیند کا نظام گڑبڑ ہو، دیر میں سوئیں یا دیر تک سوئیں، دونوں میں سے۔ مثلاً اگر فجر کے بعد سو گئے 2-1 گھنٹہ، کسی دن چھٹی منا لی تو اس دن سر میں درد طے ہے۔ میں نے ایک سفر کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، اب تو شاید جلد ہی 1 سال ہو جائے گا نومبر میں، اس میں ساتھ میں مفتی عبداللہ منہاج بھی تھے اور عاصم افتخار صاحب بھی تھے۔ تو اس سفر میں نیند کا نظام بہت گڑبڑ رہا۔ ظاہر ہے سفر میں آدمی جب جاتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ کھانے اور نیند کا نظام اپنے ہاتھ میں رہے، اور وہ کئی دن کا سفر تھا، ہفتے 10 دن کا، لیکن الحمدللہ شاید ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے سر میں درد ہوا، صرف 1 دن، باقی ٹھیک ہی رہا۔ تو یہ سفر کی برکت تھی۔ چلیں خیر، تو یہ اپنی کہانی کب تک سنائیں گے، اس کام کے لیے تو آپ نہیں آئے ہیں، اصل تو اسٹریم کے لیے آئے ہیں۔ اسٹریم شروع کرتے ہیں۔ جی توحید صاحب شروع کریں۔ جی حضرت، آج لنک پبلک کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی، لیکن حضرت اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ دراصل میں بھی یہ سوال جاننا چاہ رہا تھا، اور میرے پچھلے 2 ہفتوں سے یہ کافی ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، خاص کر کے مسلم عوام میں، انجینئر مرزا صاحب کا۔ جی تو حضرت اس میں کئی سارے لوگوں نے اپنی رائے رکھی ہے، آپ نے بھی اپنی رائے رکھی ہے کہ مرزا نے جو بات کہی ہے یا جو ان کے ساتھ اس وقت گزر رہا ہے، لیکن حضرت اگر آپ اپنا کلیئر موقف بیان کر دیں، کیونکہ جو پچھلی اسٹریم تھی اس میں آپ نے اپنا موقف تو بیان کیا تھا، لیکن وہ کلیئرٹی نہیں شاید آ پائی ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے، میرا ایسا ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں۔ تو آپ کا جو کلیئر موقف ہے مرزا کے ان الفاظ کے تعلق سے کہ جو مرزا نے کہے ہیں اور اس کے بنا پہ اس پہ مصیبت آئی ہے، تو کیا موقف ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ٹھیک ہے۔ سوال ہی سمجھ لیجیے۔ جی ہاں، بالکل صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال اسی طریقے سے ہونا بھی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ، اور جواب بھی اسٹریٹ فارورڈ ہی ہونا چاہیے۔ ویسے میں نے کوشش یہ کی کہ میں اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں، اور غالباً یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے کہ مرزا کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور اس بیچ میں کچھ مرزا کے چیلوں نے میری ایک ویڈیو بھی نکال کر پھیلائی تھی، اور اس کا غلط مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک نے تو یہ لکھا تھا کہ 295C لگنا چاہیے میرے اوپر بھی، تو بھائی لگا دیا کہ امریکہ میں۔ تو خیر
That's not the case. اصل یہ کہ میرا موقف پہلے دن سے کیا ہے. ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے موقف میں کوئی تبدیلی ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید میں نے اپنا موقف اتنے کھل کر واضح انداز سے بیان نہ کیا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاملہ قانونی ہو تو پھر قانون کو کام کرنے دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی چونکہ حکومت کی نظر میں ایک اہمیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ خود علماء کی نظر میں اس کونسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں تک میں وہاں کے علماء سے واقف ہوں، اور غیر ملکوں میں تو خیر اس کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ پاکستان میں چونکہ یہ ایک حکومتی ادارہ ہے، حکومت نے اس کو قائم کیا ہے، تو اس لیے اس کی ایک اہمیت رہی ہے اور ماضی میں بہت زیادہ رہی ہے. تو اب اس کا موقف بھی آ گیا ہے. میری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اویس ربانی کے ساتھ، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہو تو ان کے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی موضوع کے اوپر ہوئی ہے، گستاخی کے موضوع پر، کہ گستاخی کیا ہوتی ہے اور کیا انجینئر مرزا سے گستاخی ہوئی ہے یا نہیں. میں نے اس موقع پر بھی یہی بات کہی ہے کہ میں نے ابھی تک انجینئر کے تعلق سے یہ نہیں کہا ہے کہ انجینئر نے گستاخی کی ہے. اور ہاں میں ایک چیز کا قائل رہا ہوں اور آج بھی ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا، وہ یہ کہ انجینئر نے بے ادبی کی ہے، اور میں بے ادبی اور گستاخی کے درمیان فرق کرتا ہوں. بے ادبی کا تعلق آخرت سے ہے، بے ادبی کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. مثلا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ سورہ حجرات میں اللہ نے ایک ادب سکھلایا ہے مومنین کو کہ اپنی آوازوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے پر بلند نہ کرو، اور نہ ہی زور زور سے ان سے بات کرو. خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، تمہارے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، جو کچھ تم نے کمایا وہ سب زیرو ہو جائے. اس بات کا خطرہ ہے. یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یہ گستاخوں کو نہیں کہا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور ایسے صحابہ کو کہ جن میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ میں تو خود چونکہ بلند آواز ہوں تو میری آواز سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اور وہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور میرے زندگی میں جو کچھ کمایا ہے میں وہ سب مجھ سے چھوٹ نہ جائے، میں کھو نہ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، اور صحابہ کرام نے اس ادب کو مینٹین رکھا ہے. تو آواز بلند کرنا گستاخی نہیں ہے لیکن بے ادبی ہے. اب اگر کوئی صحابی، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں، تھوڑی دیر یعنی بفرض محال، اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرتا تو کیا اس کو گستاخی کہا جاتا؟ کیا اس کو یہ کہا جاتا کہ اس شخص نے العیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی؟ نہیں، اس کو بے ادبی کہا جاتا. اسی طریقے سے سورہ نور میں آخر میں ایک آیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اس طریقے سے رسول کو نہ بلاؤ، یا رسول اللہ کہو. ادب کا تقاضا یہ ہے. تو اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، دل میں ایمان ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، لیکن وہ کنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ گستاخ ہے، یا کہیں گے کہ یہ بے ادب ہے؟ اب گستاخی اور بے ادبی کا فرق کیا ہے؟ بے ادبی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آخرت میں نکلتا ہے کہ اعمال سارے کے سارے ختم، اللہ یہ کہ انسان توبہ کر لے اور اپنی بے ادبی کو ادب سے بدل دے. اور گستاخی کا تقاضا کیا ہے؟ گستاخی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دنیا میں نکلتا ہے اور آخرت میں تو نکلے گا ہی نکلے گا. لیکن اگر ایک شخص گستاخ ہے اور اس کے اوپر سزا نافذ ہوتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس گستاخی کی سزا تو جاری ہوگی دنیا میں، لیکن آخرت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے اور جنت میں چلا جائے، اور آخرت میں کوئی اس کو سزا نہ ملے چونکہ اس نے دنیا میں توبہ کر لی تھی. تو گستاخ کو کافر کہا جاتا ہے. گستاخ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو اسلام میں آنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کو اسلام میں واپس آنا پڑے گا. لیکن اگر ایک شخص بے ادب ہے تو بے ادب کو دنیا میں کافر نہیں کہا جائے گا. بے ادبی کرنے والے کو، ایک تو مستقل بے ادبی ہے، وہ بے ادبی کرنے والے کو کسی نے آواز بلند کر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت سے خطاب کر دیا بجائے یا رسول اللہ کہنے کے،
तो ये बेअदबी हो गई। या मसलन कोई किताब लिखी, उसमें उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिख दिया और बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बगैर दुरूद के, बेअदबी है। लेकिन क्या इस बेअदबी की वजह से किसी की तकफीर की जाएगी? नहीं। तो ये बेअदबी और गुस्ताखी के दरमियान फर्क है। तो मैंने पहली वीडियो में भी ये कहा था कि मिर्जा अपने इन जुमलों की वजह से काफिर नहीं हुआ, यानी मैं इसको कानूनी एतबार से भी गुस्ताखी नहीं मानता हूं, मैं उसको बेअदबी मानता हूं। मिर्जा के ऊपर जो वबाल आया है वो बेअदबी का है, और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कलिमात उसने कहे हैं वो उन्हीं की वजह से नहीं, बल्कि जो उसकी जिंदगी का जो पूरा का पूरा यानी जो उसकी समझ लीजिए कि कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन बेअदबी के ऊपर मबनी है। चाहे उसने बेअदबी की हो सहाबा किराम के ताल्लुक से, या अइम्मा इज़ाम के ताल्लुक से, या फुक़हा मुहद्दिसीन के ताल्लुक से, या औलिया सालिहीन के ताल्लुक से, जो भी बेअदबी की है, और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, ये दरअसल उसका वबाल है, ये इम्तिहान है उसके लिए। और हो सकता है कि महीने 2 महीने जितने भी दिन उसको जेल में रहना है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वहां मिर्जा के साथ क्या सलूक हुआ है या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक इंसान के अंदर अकल है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके लिए मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि मैंने यानी जो मौजूदा उलमा हैं, अगर वाकई उनकी दुकानें, सो कॉल्ड दुकानें बंद करवानी थी, तो जो उसके मुताबिक दुकानें, लेकिन वो बंद नहीं हुई, यानी कोई मसलक खत्म नहीं हुआ, मसलक उसी तरीके से बाकी है। अगर वाकई फिरका वारियत एक इफरीत है तो वो इफरीत उसी तरीके से बाकी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी आड़ में उन लोगों को बुरा भला कहना कि जिनकी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजरी है, जिनके हाथ पर हजारों लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, कि जिनकी इस्लाही तहरीकों की वजह से लाखों लोगों को हिदायत मिली है, उनको बुरा भला कहना ये बेअदबी है और ये गलत है। तो हो सकता है कि जब वो जेल से छुटकर वापस आए, मुझे उम्मीद है कि वापस आएगा, तो शायद उसकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई तब्दीली हुई होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कानून का सहारा लिया गया है ये गलत लिया गया है। हाँ, नक्ज़े अमन के ताल्लुक से जो दफात हैं वो लगनी चाहिए थी, जो कि नक्ज़े अमन तो किया है, वो दफात लगनी चाहिए थी और वहीं तक मामला रहना चाहिए था। अब अगर आप देखें कि जो नजरियाती काउंसिल की जो प्रेस रिलीज है, उसमें यह कहा गया कि नकले कुफर, कुफर नबाशत, ये उसूल तो है कि कुफर को नकल करना। मेरी आवाज कट रही है? कोई कह रहा है कि आवाज जो है वो क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है माशाल्लाह। ठीक है। तो कुफर नकल करना ये कुफर नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन अगर एक आदमी तालीम की गर्ज से या कुफर की या कुफार के कुफर को बताने के लिए, इस तरह के उसमें अल्फाज हैं, अगर वो, या मिसाल देने के लिए अगर वो इसको बयान करना चाहे, कुफर नकल करना चाहे, तो अब वो कुफर नहीं है। तो जाहिर है कि मिर्जा ने जो कहा है वो तालीम की गर्ज से कहा है। हाँ, वो बात गलत कही है। मिसाल के तौर पर उसने ये बात कही कि इस्लाम इजाजत देता है एक ऐसी ईसाई लड़की से निकाह करने की कि जो ईसाई लड़की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा और वैसा समझती है। इस्लाम इसकी कहीं इजाजत नहीं देता, तो ये गलत है, बहुत गलत मसला बयान कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि आलिम दीन से, कि जिसका पूरा एक वर्ल्ड व्यू मौजूद हो, कि जिसके पीछे उसूल खड़े हुए हों, उनसे दीन सीखें। अगर बेउसूलों और बेजाब्ता लोगों से दीन सीखेंगे तो इसी तरीके के ब्लंडर्स ये लोग करेंगे और दुनिया गुमराह होगी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अलामात क़यामत में से ये भी है कि ऐसे लोग, जाहिल लोगों से फतवा लिया जाएगा और फिर वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ये जो यानी शान रिसालत में गुस्ताखी जिसकी सजा सजाए मौत है, मैं ये समझता हूं कि ये गलत है और ये कानून का गलत इस्तेमाल है। और पाकिस्तान के हवाले से खुद मुहतात उलमा इस बात के कायल रहे हैं कि पाकिस्तान में इस कानून का हमेशा से गलत इस्तेमाल होता आया है। तो शायद मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मैं ये बात ना कह पाता, लेकिन ये पोजीशन भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखता हूं। और आज से नहीं, गालिबन कोई 6-7 साल हो गए हैं जब से मैंने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी, तो उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि जो शान रिसालत में गुस्ताखी का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है किसी भी नबी चलते फिरते कोई किसी भी तरह की कोई लड़ाई भिड़ाई हो गई और उसके बारे में उसने कह दिया कि इसने तो शान रिसालत में गुस्ताखी की है, और अगला बंदा फिर बगैर किसी कानूनी मदद के साल हर साल जेल की सलाखों के पीछे सड़ता है। तो ये गलत है। इस ताल्लुक से इस्लाह होनी चाहिए, बेदारी होनी चाहिए, इस ताल्लुक से कानून की इस्लाह होनी चाहिए। ये बहरहाल चंद बातें थी। उम्मीद है कि मेरा मौक़िफ़ शायद अब बहुत वाज़ेह अंदाज से सामने आ गया होगा। ठीक है जी, हज़रत, बिल्कुल बहुत वाज़ेह अंदाज से आ गया है।
ये आप जी लिंक पब्लिक कर दीजिए। जी हाँ, लिंक पब्लिक कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड। उसूल वही है, नॉन मुस्लिम भाई आएंगे बाद में इंशाल्लाह। हाँ, और आज तो वैसे भी एक ही सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत